السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے یوم دفاع۔ یوم دفاع کیا ہے؟ ہر سال یہ ہم 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ کس لیے مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 ستمبر 1965 میں دشمن جو ہے ہمارا سب سے بڑا، جو کہ ہے بھارت، اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا اور اس نے پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملہ کرنے کے بعد اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ ہماری بہادر فوج نے ان حملوں کو جو ہے ناکام بنا دیا تھا اور بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اور اس جنگ میں میجر عزیز بھٹی بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ہماری جو فوج ہے اس نے بہت بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ یہ جو جنگ ہے یہ تقریباً 17 روز جو ہے وہ جاری رہی تھی۔ دشمن نے پوری کوشش کی کہ وہ پاکستانی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے، لیکن ہماری فوج نے ان کا اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ ان کے چکے چھڑا دیے تھے، اور پھر آخر کار جو ہے بھارت نے مجبور ہو کر اقوام متحدہ میں جو اپیل کی کہ اس جنگ کو رکوا دیا جائے۔ اس جنگ میں ظاہری سی بات ہے، جنگ جب بھی ہوتی ہے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم یہ جنگ جیت گئے تھے، اور انہی کی یاد میں ہم یہ جو دن ہے یہ یوم دفاع کا یہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ مختلف پروگرام جو ہے وہ منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف اسکولوں میں بھی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ملی نغمے گائے جاتے ہیں اور فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور ہم اس کے ذخیرہ الفاظ بھی کریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 34۔ سب سے پہلے اس کے ٹاپ پہ ہی آپ کو ملیں گے اس کے ذخیرہ الفاظ۔ پہلا لفظ ہے جرئی۔ جرئی کا مطلب ہوتا ہے بہادر، سرمستی۔ سرمستی کے بعد اگلا ہے ہمارا لفظ جوک در جوک، جس کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ۔ نیست و نابود یعنی کہ ان کو ختم کر دینا، مٹا دینا صفحہ ہستی سے، تباہ و برباد کر دینا۔ سکہ بٹھانا یعنی کہ سکہ بٹھانا کا مطلب ہوتا ہے روب قائم کرنا۔ امسال کا مطلب ہوتا ہے اس سال۔ امنگ کا مطلب ہوتا ہے امید۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، دھیان سے آپ نے سننی ہے۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرئی فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اب یہ یوم دفاع ہم کیوں مناتے ہیں، یہ جیسے کہ میں نے چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ 6 ستمبر کو یوم دفاع جو ہے وہ منایا جاتا ہے، کیونکہ 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی، رات کے اندھیرے میں جو ہے دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ ہماری فوج جو ہے وہ سو رہی ہوگی، یہاں کے لوگ مزے سے سو رہے ہوں گے، اس لیے ہم آسانی کے ساتھ پاکستان پر جو ہے وہ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار 17 روز جب یہ جنگ جاری رہی تو انہوں نے پھر اقوام متحدہ میں اپیل کر کے اس جنگ کو رکوانے کے لیے درخواست کر دی۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹ ریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ سال ہماری جماعت کی باری تھی، یعنی کہ اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے، ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب یہ طلبہ ہیں جو کہ بتا رہی ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ ہمارے اسکول کی ایک نہ ایک جماعت جو ہے فورٹ ریس جو اسٹیڈیم ہے وہاں جاتی ہے۔ اس سال جو ہے میری جماعت کی باری تھی اور ہمیں پھر ایک مخصوص جو ہمارے لیے نشستیں کی گئی تھیں، جو جگہ ہمارے لیے مخصوص تھی، ہم وہاں جا کر آرام سے بیٹھ گئے اور لاؤڈ اسپیکر پر جو ہے وہ ترانے جو ہے وہ نشر کیے جا رہے تھے۔
تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ قومی ترانہ جب وہ مارچ کر رہے تھے ہمارے جوان، تو یہ پیچھے جو قومی ترانہ گونج رہا تھا، یہ قومی ترانے ہمارے اتنے جوش سے بھرے ہوئے ہیں کہ جب بھی ہم یہ قومی ترانے سنتے ہیں تو ہمارے اندر نیا جوش اور ولولہ جو ہے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کا جاگ اٹھتا ہے۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ و سرمستی۔ امنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئی امید۔ سرمستی کا مطلب ہوتا ہے بے خودی یا نشے کا عالم پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی تربیت میں شامل ہوتا ہے کہ اگر جیسے الارم بجتا ہے کہ فوراً آپ نے جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، تو فوجی جوانوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اگر کس طرح آپ نے ودن اے سیکنڈ تیار ہو جانا ہے، اور اگر آپ کی رائفلیں تیار نہیں ہیں، کھلی پڑی ہوئی ہیں، تو کس طرح فوراً آپ نے سیکنڈز کے اندر اس کو تیار کر کے دشمن پر حملے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی، یعنی کہ تعریف کرنا پڑی بے اختیار، جب انہوں نے دیکھا کہ جیپوں پر انہوں نے اپنا مورچہ کس طرح فوراً سے وہ جو ہے وہ سنبھال لیا تھا۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ داد تحسین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجائیں، وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ ایک جوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ ان دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنا شروع کر دی، مگر مجال ہے جو اس نوجوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔ تو یہ ہمارے فوجی جوانوں کی ایسی سخت تربیت کی جاتی ہے کہ وہ سخت سے سخت حالات کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے فوجی جوان داد کے قابل ہیں کہ انہوں نے 1965 کی جو جنگ تھی اس میں جو مظاہرہ کر کے دکھایا اپنی بہادری کا، وہ کسی بھی میرے خیال سے کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے۔ کسی بھی ان کو ہم جتنی بھی خراج تحسین پیش کریں، میرے خیال سے وہ کم ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے ہم ہر سال یہ یوم دفاع بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ آپ ٹی وی پر بھی اس کی نشریات دیکھتے ہوں گے، جو ہوائی مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں، مارچ پاسٹ دکھایا جاتا ہے، ملی نغمے گائے جاتے ہیں۔ تو یہ آج کل تو یہ سہولیات بھی ہیں کہ ٹی وی پر بھی یہ نشریات جو ہے نشر کی جاتی ہیں اور لوگ اس سے گھر بیٹھے بھی محظوظ ہو سکتے ہیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر غوری، غزنوی، بدر اور حتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنے بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا، یعنی کہ صفحہ عزیز سے مٹا دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں۔
لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں ہے۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو یوم دفاع یہ جو 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے اس کو دیکھنے کا، تو آپ لوگ ضرور جائیں۔ اگر آپ کو لائیو آپ وہاں جا کر نہیں دیکھ سکتے تو یہ ٹی وی پر آج کل تو اس کی نشریات جو ہے نشر کی جاتی ہیں لائیو، تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہم اس کے ذخیرہ الفاظ کریں گے جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں سٹارٹ میں سبق ہے۔ جرئی، سرمستی، جوک در جوک، نیست و نابود، سکہ بٹھانا، امسال اور امنگ۔ آپ نے یہ تمام جو ہے 2 دفعہ تقریباً آپ نے لازمی جو ہے وہ لکھنے ہیں، اور اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیں۔ کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔